بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، گزشتہ 2 ہفتوں سے اس موضوع پر گفتگو کی جا رہی ہے کہ تعلق مع اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی معیت حاصل کرنے کے لیے چند اسباب ہیں۔ اب کوئی بھی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی ان اسباب کو اختیار کر لیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اپنا تعلق کے خاص عطا فرمائیں گے اور ولایت خاصہ سے نوازیں گے۔ اس میں سے 2 سبب کا ذکر پچھلے 2 مجلسوں میں کیا جا چکا ہے۔ آج تیسرا سبب یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں، واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ کا ہم کو خاص تعلق نصیب ہو، ان کی قربت نصیب ہو، ان کی معیت نصیب ہو، دعا اور مناجات میں لذت محسوس ہو، سجدوں کا سرور محسوس ہو، اللہ کے نام کے لینے کا ایک مزہ اور ایک لطف محسوس ہو، تو ایک سبب ہے اپنی زبان کی حفاظت۔ میرے دوستو، بزرگوں، یہ امت مسلمہ عوام ہو یا خواص، اکثر جو ہے زبان کی حفاظت پر قادر نہیں ہے۔ الا ماشاء اللہ، جنہوں نے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر کچھ دن گزارا ہے اور دیکھا ہے کہ عام حالات میں بھی اور جذباتیت میں بھی کیسے زبان کی حفاظت کی جاتی ہے، تو وہی شخص اس بات کو دیکھ دیکھ کر اپنے اندر وہ صفت پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ کتابوں سے رٹی جانے والی چیز نہیں ہے اور کتابوں میں پڑھی جانے والی چیز نہیں ہے۔
یہ عملی مشق ہے، اور انہی اللہ والوں کے پاس رہ کر یہ مشق حاصل ہو سکتی ہے جو اس میدان کے مشاق ہیں، جن کو اس پر قدرت ہے۔ ورنہ میرے دوست بزرگوں، اکثر ہلاکتیں ہمارے معاشرے میں جو ہو رہی ہے وہ زبان کی غیر احتیاط کے استعمال کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ آپ جتنے بھی گھریلو حالات اپنے اور اپنے خاندان کے، اپنے برادری کے اور اپنے پڑوس کے اور اپنے محلے کے کو قریب سے دیکھنے کی جب کوشش کریں گے تو کوئی گھر ایسا بچا ہوا نہیں ہے جس میں زبان کا فساد مچا نہ ہو۔ میاں بیوی کی لڑائی وہ بھی زبان کے فساد کی وجہ سے ہے، باپ بیٹی کی لڑائی وہ بھی زبان کے فساد کی وجہ سے ہے، بھائی بھائی کی نا اتفاقیاں وہ بھی زبان کے فساد کی وجہ سے ہے۔ الغرض جتنے بھی رشتے اور تعلقات کی بنیاد پر ہم دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں، ان سب تعلقات کی خوشگواری کا اور اس کا حسن کا دار و مدار جو ہے وہ زبان کی حفاظت ہے، کہ جتنا ہم اپنی زبان پر قابو پائیں گے اتنا ہم جذبات میں نہیں آئیں گے، ورنہ جس کو زبان قابو میں نہیں ہوتی ہے وہ فوراً جذبات میں آ جاتا ہے، اور جذبات ہی میں آ کے سارا کھیل بگاڑ دیتا ہے۔ ابھی کچھ ہفتے 10 دن پہلے ایک گھر کا واقعہ علم میں آیا کہ شوہر نے بیوی کو ایک دم سے جو ہے 3 طلاق دے دی، بیوی کو الگ بلایا، شوہر کو الگ بلایا، دونوں کی آپ بیتی سنی کہ بھئی آخر یہ مسئلہ کیسے پیش ہوا، کیوں ہوا، کس کی غلطی تھی، اور غلطی تھی بھی تھی تو ایک ساتھ میں 3 دینے کی کیا ضرورت تھی، ایک ہی دے دیتے کام چل جاتا اس سے بھی۔ تو پورے جھگڑے کا خلاصہ یہی تھا کہ زبان کی حفاظت نہیں تھی، نہ مرد نہ بیوی کے اندر زبان کی حفاظت تھی، نہ شوہر کے اندر زبان کی حفاظت تھی۔ اب کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں۔ اب عورت 3 بچوں کو لے کر اب زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ یہ تو ایک واقعہ ہے، ایسے ہزاروں واقعات ہیں۔ الغرض میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، زبان 2 دھاری تلوار ہے۔ کیا ہے؟ 2 دھاری تلوار ہے۔ اچھے کام کے لیے استعمال ہو جائے تو ہزاروں برسوں کی نا اتفاقیوں کو جو ہے وہ کے دلوں کو جوڑ لیتی ہے۔ زبان کا میٹھا پن ہی تو ہے۔ اور وہی زبان غلط استعمال ہو جائے تو برسوں کا کھیل ختم ہو جاتا ہے، دوستیاں ختم ہو جاتی ہے، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے وہ صرف جہاں اور بھی اسباب اس کے ہیں، اس میں ایک بہت بنیادی سبب وہ زبان کی حفاظت نہیں ہے۔ جو چاہا جب چاہا بک دیا، نہ کہنے سے پہلے کچھ سوچا اور نہ کہنے کے بعد اس کے انجام پر غور کیا۔
اگر آدمی اتنی مشق کر لے کہ اگر کہنے سے پہلے بھی سوچ لے تب بھی شاید معاملہ رک جائے، لیکن جب آدمی کہنے سے پہلے سوچتا نہیں ہے اور کہہ دیتا ہے تو اس کا انجام تو پھر سامنے آنا ہی ہے، پھر تو انجام سامنے آئے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھرانوں میں اس کی بہت کمی ہے، اس لیے اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کرنے کی مشق کرنی چاہیے۔ اس لیے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو۔ اور ایک اور اللہ والے فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی کو کچھ کہنے کا ارادہ ہو تو وہ پہلی مراقبہ کر لے، سوچ لے کہ میں یہ جو کہنے جا رہا ہوں اس کا کہنا کتنا ضروری ہے، ضروری ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اگر ضروری ہے تو حدود میں رہ کر کہہ دے، اگر ضروری ہے تو حدود میں رہ کر کہہ دے، اور اگر ضروری نہیں ہے تو کہنا ہی بند کر دے، زبان کو لگام لگا دے۔ اگر آدمی نے یہ مشق نہیں کی تو میرے دوستو بزرگوں اس کی زندگی سے سکون اڑ جائے گا، پھر وہ پوری زندگی پچھتاتا پھرے گا، اور ایسا افسوس اس کو ہوگا کہ پھر اس افسوس کی کوئی تلافی نہیں ہوگی، کوئی تلافی نہیں ہوگی۔ اس لیے آدمی کو تھوڑی اپنی زبان پر قابو پانے کا قصدن ارادہ کرنا چاہیے، مشق کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں ہر چیز ہمارے مزاج کے موافق نہیں ہوتی۔ ارے بیوی مزاج کے موافق نہیں ملتی، بچے مزاج کے موافق نہیں ملتے، بچوں کو ماں باپ مزاج کے موافق نہیں ملتے، نوکر کو سیٹ مزاج کے موافق نہیں ملتا، سیٹ کو نوکر موافق کے مزاج کے موافق نہیں ملتے، تو مزاج کا ملنا ضروری تھوڑی ہے کہ مزاج مل جائے، کوئی نہ کوئی بات تو مزاج کے اندر فرق رہتا ہی ہے۔ تو جب مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے تو اس وقت کمال ہے کہ آدمی اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اپنی زبان کو قابو میں رکھے، اپنے دل و دماغ کو قابو میں رکھے۔ عام حالات میں تو ہم بہت میٹھے ہیں، بہت اخلاق والے ہیں، لیکن اس سے ہمارے اصل اخلاق کا امتحان نہیں ہے۔ اصل اخلاق کا امتحان اس وقت ہے جب ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے اور ہم قابو میں آ جائیں۔ اس لیے زبان چلتی ہے تو پھر اسی کے ساتھ ساتھ صرف زبان نہیں چلتی، ہاتھ پیر بھی چلتے ہیں، لازم اور ملزوم ہے۔ کسی سے بھی پوچھ لیجئے، واقعات حالات تو ہمارے سامنے رہتے ہیں، لوگ خود خط لکھ کر پوچھتے بھی ہیں کہ کیا کریں ایسے حالات میں۔ تو ان سے یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے تو سامنے والے کے سامنے سے ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ اس کے سامنے سے، یا اس کو اپنے سے دور کر دو، اس لیے کہ جب تک وہ سامنے رہے گا جب تک جو ہے طبیعت کے اندر انفعالی اور انتقامی جذبہ باقی رہے گا،
اور آدمی کے منہ سے کچھ نہ کچھ اول فول بکنا بکنا اس کے لیے مجبوری ہو جائے گی، اس لیے کہ بغیر بکے جو ہے، بغیر زبان کو غلط استعمال کیے اس کو اندر راحت نہیں پہنچے گی۔ اس لیے اپنی زبان کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے۔ سارے جھگڑے کو جو ہے کا خاتمہ ہے اس صفت میں کہ آدمی اپنی زبان کی حفاظت کر لے۔ جھوٹ، غیبت، چگلی، یہ سب کس بدن کے کس جز سے ہوتا ہے؟ یہ زبان سے ہی تو ہوتا ہے۔ کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کو کچھ کہہ دینا، کسی کو حقیر سمجھ کر اس کو ذلیل کر دینا، تو یہ سب تو آدمی زبان کے ذریعے سے ہی تو کرتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان پر قابو میں پانے کی مشق کرنا۔ جیسے میں نے عرض کیا میرے دوستو بزرگوں کہ یہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر، ان کے اسفار میں ان کے ساتھ رہ کر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ زبان کی حفاظت اس کو کہتے ہیں۔ یہ ہے زبان کی حفاظت کا ملکہ۔ ہم ایک اللہ والے کے ساتھ سفر کر رہے تھے سائیکل رکشا کے اوپر۔ اس کی چال میں جو ہے بہت لہر تھی، کبھی رکشا یہاں، کبھی ہینڈل ادھر گھماوے، کبھی ادھر گھماوے، اور رکشا جو ہے، سائیکل رکشا جو ہے وہ ہر وقت یہ خدشہ لگا رہتا تھا کہ ڈول کہیں پتہ نہیں دائیں گرتا ہے یا بائیں گرتا ہے۔ تو ہم تو جذباتی تھے، طالب علمی کا زمانہ تھا، طالب علم تھے، تو ہم نے تو پیچھے سے بیٹھے بیٹھے اس کو بہت زور سے ڈانٹ دیا کہ میاں پیے ہو کیا؟ کتنی چڑھائی ہے؟ رکشا چلانے نہیں آتا ہے تو پھر پیسنجر کو کیوں بٹھاتے ہو؟ جان لو گے ہماری کیا؟ ٹھیک سے چلاؤ رکشا۔ اب وہ ہمارے ساتھ جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کچھ نہیں بولے۔ کسی اللہ اللہ کر کے ہم منزل پر پہنچے تو ان اللہ والوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی ہماری ان کی مزدوری کتنی طے ہوئی تھی؟ تو میں نے کہا حضرت ان سے 20 روپے طے ہوئے تھے۔ تو کہنے کہ ان کو 25 دو۔ میں نے کہا کیوں 25 دوں؟ ارے 20 طے ہوئے تو 20 دوں گا نا۔ بولے نہیں 25 دو۔ میں نے کہا آخر وجہ کیا ہے؟ کہیں گے تم نے اپنی بد زبانی سے اس کا دل توڑا ہے، تم خاموش رہتے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے، کیا بگڑ جاتا؟ کہیں گے ناگوار مجھے بھی آیا لیکن میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں تو خاموش بیٹھا تھا، اور تم جو ہے خامخواہ اس بیچارے غریب آدمی کو تم نے ڈانٹ دیا۔ اب اس کی سزا یہ ہے کہ تم 20 دینے کے، جو 20 کی مزدوری طے ہوئی تھی وہ 25 دو۔ ہو گئی اصلاح کہ نہیں ہو گئی؟ اگر ہم اکیلے ہوتے تو ہم دیتے کبھی 20 کے 25، بلکہ ہم تو 5 اور کاٹ لیتے کہ میاں اتنی بیکار چلایا ہے کہ بک پیسے تجھے 20 روپے بھی نہیں دوں گا۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں 20 کے 25 دو، دے دیے۔ اور وہ رکشے والا بھی سوچ رہا ہے یار کیا مسئلہ ہے، سمجھ میں نہیں آیا۔
ہندو آدمی تھا، کچھ سمجھا تو کچھ بھی نہیں، اور ہم 25 دے کے ہم روانہ ہو گئے۔ تو یہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، یہ آسان چیز نہیں ہے۔ جب آدمی کسی کے ساتھ رہتا ہے، کسی کے ساتھ وقت گزارتا ہے، تب جا کے جو ہے اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہے زبان کی مشق۔ ہم لوگ جماعتوں میں جایا کرتے تھے، جب وقت پورا کرتے تھے تو نظام الدین حاضری ہوتی تھی، تو کارگزاری کی مجلس ہوتی تھی۔ سب سے پہلے سوال یہ ہوتا تھا کتنے ساتھی گئے تھے؟ سب 18 ساتھی گئے تھے۔ اب کتنے واپس آئے؟ کہا 12 آئے۔ بولے 6 کہاں گئے؟ بولے 6 چلے گئے۔ ارے کیوں چلے گئے؟ وہ بھی چلہ لگانے والے تھے۔ نہیں صاحب وہ چلے گئے۔ نہیں کوئی وجہ ہوئی ہوگی، اب کون بتائے کیا وجہ؟ بولے ذمہ دار کون تھا؟ کھڑے ہو جاؤ۔ سب ذمہ دار کھڑے ہو گئے۔ کیوں بھائی کیوں گئے؟ اب وہاں جھوٹ تو نہیں بول سکتے تھے نا، اس لیے کہ سب لوگ ایک جماعت کی کارگزاری تو ان کے سامنے آتی نہیں، پورے ملک اور پورے عالم کی کارگزاری ان کے سامنے آتی ہے۔ تو ذمہ دار نے کہا کہ حضرت کچھ انبن ہو گئی تھی۔ بولے ایسی کیسی انبن کہ جو ہے ایک ساتھی وقت لگانے آیا اور اس کے بعد جو ہے وقت لگائے بغیر وہ چلا گیا؟ ایسی کیسی انبن؟ تو کہنے گے اب جرمانہ دینا پڑے گا۔ وہ کیا؟ کہنے ایک چلہ اور لگاؤ، ایک چلہ اور لگاؤ۔ تو ہم لوگ چونکہ طالب علم تھے، ہم نے کہا حضرت ہمارا مدرسہ کھل رہا ہے، ہم جا رہے ہیں، ہم تو نہیں لگا سکتے اور کوئی وقت۔ تو کہنے اچھا جو ہے توبہ کرو، اور جن ساتھیوں جو ساتھی تمہارے ساتھ تھے اور چلے گئے، بھئی اتنے دن ساتھ رہے، 20-25 دن ساتھ رہے، آخر میں 15 دن کے اندر چلے گئے، تو تمہارے پاس فون نمبر ہوگا نہیں ہوگا؟ ہاں ہے، ذمہ داروں کے پاس رہتا بھی ہے، لیکن ان سب کو فون کر کے معافی مانگو، ان سب کو فون کر کے معافی مانگو، اس لیے کہ تم نے اپنا بھی نقصان کیا ہے، اور اپنی تمہاری انبن کی وجہ سے تم نے جو ہے ان کا بھی نقصان کیا ہے۔ تو یہ ہمارے بڑے تھے جو تربیت کرنا جانتے تھے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے پاس ایک صاحب آئے، کہ نہیں حضرت مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ نہیں اچھا، بہت غصہ آتا ہے؟ تو نہیں ایک بات، ایک علاج بتلاؤں، کرو گے؟ کہاں حضرت کروں گا؟ کہ نہیں اچھا بتاؤ غصہ کس پر آتا ہے؟ تو دیہاتی نے کہا بیوی پر آتا ہے۔ کہ بھئی ہم لوگ کو بھی آتا ہے کہ نہیں، سب سے زیادہ جو ڈانٹ کون کھاتی ہے؟ ہماری بیویاں۔ باہر کا ٹینشن ہو، باہر کی لڑائی ہو، باہر کی تو میں ہو، وہاں تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا۔ تو اب سارا فرسٹریشن کہاں آ کے اتارتے ہیں؟ اپنی غریب بیوی پر۔ وہیں آ کے سب شیر بن جاتے ہیں، باہر تو بیگی بلی رہتے ہیں اور گھر میں آ کے شیر بن جاتے ہیں۔ تو اس دیہاتی نے کہا کہ بیوی پر۔ لیکن ایک کام کرو، آئندہ جب بھی غصہ آ جائے نا تو ایک منہ کے اندر پانی بھر لینا۔ کیا کر لینا؟ ہاں، منہ میں پانی بھر کے بیٹھ جانا۔ کیوں بھائی منہ میں پانی بھر لے گا تو کچھ بول پائے گا؟ بول پائے گا کیا؟ نہیں نا۔ تو یہ علاج ہوا کہ نہیں اس کا؟ غصے کا بھی علاج ہو گیا اور بدزبانی کا بھی علاج ہو گیا۔ تو جب تک تمہارا غصہ ختم نہ ہو جائے، منہ میں پانی بھر کے رکھنا، اور جب غصہ ختم ہو جائے تو پانی تھوک دینا۔ تو یہ میرے دوست بزرگوں، یہ علاج کتابوں میں نہیں ملتا۔ کوئی مریض اگر چاہے کہ میں MBBS کی کتابیں پڑھ کر جو ہے
اس کے اندر لکھے ہوئے نسخے سے اپنا علاج کرا لو تو کر لے گا؟ علاج تو کیا ہوگا، اس کا ایسا علاج ہو جائے گا کہ وہ قبرستان ہی پہنچ جائے گا، سمجھے کہ نہیں؟ ایسا علاج ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ والوں کی صحبتیں کو اختیار کرنے کو کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ سفر میں جانا، آنا، بیٹھنا اور دیکھنا کہ بھئی کیسے یہ حضرات نے کتنی مشق کر رکھی ہے اپنے اوپر۔ بہت کسی نواب زادے کا قصہ ہے کہ وہ اس کے نواب زادے تھے، اس کے ابا کسی شیخ کے خلیفہ تھے، ان کے ابا کا انتقال ہو گیا اور وہ جو شیخ تھے وہ کسی دوسرے ملک کے تھے۔ تو جب ابا کا انتقال ہوا اور گدی خالی ہو گئی تو سب نے، جو متعلقین تھے، سب نے سوچنا شروع کیا کہ بھئی حضرت کا تو انتقال ہو گیا اور بڑے حضرت تو بہت دور رہتے ہیں، اب اس گدی کو کون سنبھالے؟ سب نے کہا کہ بھئی حضرت کے ایک ہی صاحبزادے ہیں، انہی کو تیار کیا جائے، انہی سے کہا جائے۔ تو حضرت کی جو اہلیہ تھی ان کے پاس گئے لوگ اور کہا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ حضرت کی جگہ پر جو ہے ان کے صاحبزادے جو ہے سجادہ نشین ہو جائیں۔ چلیں کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تو تڑپ رہی ہوں کہ بھئی ایک خیر کا کام ہمارے خاندان میں نسلوں سے چلا آ رہا ہے، وہ آگے بھی جاری رہے، نسل در نسل جاری رہے، اس لیے تم لوگ بات کر لو۔ تو جو ابا کے خاص تھے، متعلقین تھے، جن کو وہ نوجوان بھی جانتا تھا، ان کے بیٹے بھی جو ہے وہ نوابزادے بھی جانتے تھے، تو انہوں نے سب نے آ کر ان سے کہا کہ ہم ایک تمنا لے کر آئے ہیں، یہ ہماری درخواست ہے کہ آپ اس کو قبول کر لیجیے۔ کہ کیا؟ کہیں گے کہ ابا کی جگہ خالی ہو گئی ہے، آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیے۔ کہیں گے مجھ سے تو نہیں ہو سکتا، آپ مجھ کو جانتے ہو میں کتنا آزاد مزاج ہوں، میں شکار میں رہتا ہوں، میں ادھر جاتا ہوں اور آتا ہوں، میرے تو پیر میں بلی بندھی رہتی ہے، میں کہاں ایک جگہ پر بیٹھ کر کوئی کام کر سکتا ہوں، اور مجھے تو کچھ آتا ہے ہی نہیں، میں نے کبھی سیکھا نہیں، تو میں کیسے کسی کا رہنمائی کروں گا؟ لیکن کیا مشکل ہے، آپ جہاں سے آپ کے ابا نے سیکھا ہے وہاں پر آپ بھی چلے جائیے اور کچھ دن رہ کر سیکھ کر آ جائیے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، امی سے پوچھ لیتا ہوں۔ امی سے پوچھا، امی نے کہا بیٹا یہ تو کرنا پڑے گا، اگر سیکھنا ہے تو بڑے حضرت کے پاس جانا پڑے گا اور ان کے پاس جا کر کچھ دن رہ کر سیکھنا پڑے گا۔ کہا امی جان اگر آپ کی بھی رائے یہ ہے اور ہمارے ابا کے متعلقین اور دوستوں کی بھی رائے یہ ہے تو میں تیار ہوں۔ خیر پورے شان اور شوکت کے ساتھ ان کو روانہ کیا گیا، وہاں بڑے حضرت کو اطلاع کی گئی کہ آپ کے فلاں خلیفہ کے صاحبزادے آ رہے ہیں۔ کہا بہت اچھا۔ وہ پہنچے تو وہ تو اپنے اسی صاحبزادیت کا جو نشہ ہوتا ہے، نوابزادیت کا جو خمار ہوتا ہے، وہ اسی کے ساتھ پہنچے وہاں پر۔ تو ان کے حضرت نے، والد صاحب جو بڑے حضرت تھے، انہوں نے جو ان کو کھلایا پلایا، خوب اکرام کیا، اچھی طرح ان کی خاطر کی۔ جب 3 دن ہو گئے تو پھر انہوں نے تنہائی اور خلوت میں بلایا کہ بھائی کس کام کے لیے آئے ہو؟ تو کہا کہ حضرت میں تو وہ چیز لینے آیا ہوں جو چیز آپ نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیا تھا، میں وہ لینے آیا ہوں۔ کہیں گے سوچ لو، وہ آسان نہیں ہے، بڑی قربانی دینی پڑیں گی۔ کہ حضرت اب تو آ ہی گیا ہوں، اب جیسا فرمائے، جیسی بھی قربانی دینی ہوگی دوں گا۔ کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک تم مہمان خانے میں ٹھہرے ہوئے ہو، تم کو مہمان خانے سے ہم نکال کر جو ہے عام جو وہ ہے جھوپڑی ہے وہاں رکھیں گے، اور تم اب تک جو ہے شاہی
مرغے اور شاہی بٹیر اور تیتر اور مرغ کی ران یہ سب کھا رہے تھے، وہ سب نہیں ملے گا، تم کو چٹنی اور روٹی ملے گی، اور یہ جو کپڑے پہن کے آئے ہو یہ کپڑے نہیں ملیں گے، تم کو جو ہے سادے کپڑے پہننے پڑیں گے، اور جیسا میں کہوں ویسا کرنا پڑے گا۔ اب اس نے سوچا اب واپس تو جانے کا کوئی راستہ ہے نہیں، اگر واپس چلا گیا تو امی بھی ناراض ہو جائیں گی، گھر والے بھی اور متعلقین بھی یہ کہیں گے کہ میں کیا بھگوڑا لڑکا نکل آیا، چلے آیا۔ اس نے کہا حضرت آپ اب تو آ ہی گئے ہیں اور جو ہے کڑھائی میں جو ہے سر ڈال ہی دیا ہے، اب آپ جیسا بولیے ویسا کروں گا۔ جب آدمی کے اندر میرے دوستوں بزرگوں طلب ہوتی ہے نا، پھر ہر قربانی دینا آسان ہوتی ہے، ہر قربانی دینا آسان ہوتی ہے۔ پھر وہ آدمی اپنی انا، اپنی جاہ، اپنی وجاہت، اپنا سٹیٹس اس کی پرواہ نہیں کرتا، چاہے کتنا ہی بڑے سٹیٹس کا اور کتنی بڑی ہی جاہ کا اور کتنے ہی بڑی وجاہت کا اس کا مقام ہو، وہ سب کچھ قربان کرتا ہے۔ کب؟ جب اس کے اندر سچی طلب ہوتی ہے، جب سچی طلب ہوتی ہے۔ اس نے کہا میں سب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب لگا دیے ان کو، جیسے جیسے کہا تھا 15 دن میں یہ ہوا، پھر اگلے بہت لمبا واقعہ ہے، میں پورے واقعے کی طرف نہیں جاتا، صرف اب آخری اس کا وہ ہے کہ جب بہت دنوں تک مشق ہو گئی، جس میں بڑا جو ہے مجاہدہ کرنا پڑا، اور گئے تھے تو بالکل انار کی طرح لال تھے، اب سوکھ کر بالکل کاڑی ہو گئے۔ پہلے وزن 40، 50، 60، 70، 80 کلو تھا، اب 25 کلو، 30 کلو کا وزن ہو گیا، اور بڑی مشقتیں اٹھائی۔ اب ایک آخری امتحان باقی تھا، وہ تھا زبان کا۔ وہ کائے کا تھا؟ ہاں، تو کہا کہ دیکھو وہ صدر دروازے کے پاس ایک گلی ہے، اس گلی میں بیٹھ جایا کرو دھوپ میں۔ کہا بہت اچھا حضرت۔ پھر گھر میں جمعدارین آتی تھی جو بیت الخلاء وغیرہ صاف کرتی تھی۔ پہلے تو یہ فلیش تھا نہیں، کٹوری میں یا ٹوکری میں یا کسی میں بھی جو ہے وہ جمع کر لیا جاتا تھا، اور اسی کو لے کر وہ جمعدارین جاتی تھی اور پھینکاتی تھی۔ تو حضرت نے اپنے خادم سے کہلوایا کہ جمعدارین سے کہو کہ جب گندگی لے کر جب جائے تو اس طرح جائے کہ تھوڑی سی گندگی جو ہے ان کے کپڑے پر گر جائے، جان بوجھ کر تھوڑی سی گندگی کیا ہو جائے، ہاں کپڑے پر گر جائے، اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ذرا مجھے بتاؤ۔ جمعدارین کو جو ہے حضرت کے ساتھیوں نے اچھی طرح سمجھا دیا۔ اب جمعدارین نکلی پورے گندگی کا ٹوکرا لے کر، اور جب اس کے قریب پہنچی تو ذرا دائیں طرف جھکی، رس ملائی کی طرح تھا وہ گر گیا ان کے کپڑوں کے اوپر۔ اب وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تیز آنکھ دکھائی دم غصے میں، اور پھر زبان سے کہا نہ ہوا گنگو، نہ ہوا گنگو، بس اتنا ہی کہا۔ وہ بیچاری جمعدارین چلی گئی، آگے رپورٹ مل گئی حضرت کو کہ یہ ایسا ایسا ہوا۔ اس نے بہت تیز غصے کی آنکھوں سے دیکھا اور زبان سے یہ کہا کہ نہ ہوا گنگو۔ کہیں گے اچھا ابھی بھی جو ہے زبان قابو میں نہیں ہے، ابھی بھی غصہ بہت ہے، لیکن لگے رہنے دو۔ اور 15، 20 دن، 25 دن لگائے ان سے۔ اب جب ایک تھوڑا وقت اور گزر گیا تھا، اب پھر سے جمعدارین سے کہا کہ جو ہے وہی حرکت کرو جو پچھلی مرتبہ کی تھی، اور پھر بتاؤ کیا ہوا۔ بہت اچھا حضرت۔ اب وہ گئی اور
اب صرف گئی تو اس نے نہیں صرف گندگی نہیں گرائی بلکہ خود ہی پورے ٹوکرے کے ساتھ اس کے اوپر گر گئی. لیکن دیکھو اللہ کا نام کیسا اثر کرتا ہے. ہاں دوستو بزرگو، اللہ کا نام اثر کیے بغیر نہیں رہتا. ہم اللہ کا نام تو لے کر دیکھیں. ہم تو تسبیح بھی ڈھنگ کی نہیں پڑھتے، نماز بھی ڈھنگ کی نہیں پڑھتے، اللہ کا نام بھی ڈھنگ سے نہیں لیتے، تو یہ ایسا نام لینا ہمارے دل پر کہاں اثر کرے گا؟ تو پورا ٹوکری کے ساتھ گر گئی تو اس لیے فوراً ارے معاف کرنا، میری وجہ سے تم کو ٹھوکر لگ گئی، میری وجہ سے تم کو تکلیف ہو گئی، اور خود اپنے ہاتھوں سے گندگی کو جمع کر کے ٹوکرے میں بھرنے لگے اور کہا اللہ واسطے معاف کر دینا، میں جو ہے غلط جگہ بیٹھ گیا تھا، تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، تم تو صحیح جا رہی تھی. بس یہ کہہ کر وہ جمعدارین چلی گئی اور جمعدارین نے جا کر جواب دے دیا کہ یہ ہوا آج. تب انہوں نے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھایا اور کہا اے اللہ، جو میرے بس کا تھا میں نے کر دیا، جو میرے ذمے کیا گیا تھا وہ کام میں نے کر دیا، اب میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، اس سے جا کر اپنے ملک میں جو ہے خوب کام لے لیجئے اور اس کے ذریعے سے جو ہے پورے ممالک کے اندر جو ہے اسلام کو پھیلا دیجئے. بس ان کو بلایا، گلے سے لگایا، ان کی پیشانی چومی اور اس کے بعد ان کو خلافت دے کر روانہ کر دیا. میرے دوستو بزرگوں، یہ کام ہے، یہ ایک محنت ہے، یہ ہنسی کھیل نہیں ہے دوستو. یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو میرے دوستو کہ یہ زمانہ وہ اس طرح کی تربیت کا زمانہ نہیں رہا. جب اس طرح کی تربیت کا زمانہ تھا تو کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو ہر سختی کو اور ہر ناگواری کو برداشت کر لیتے تھے، گوارا کر لیتے تھے. ابھی تو ہمارے پاس ایسے سخت امتحان لینے والے اور سخت تربیت کرنے والے مشائخ نہیں. ابھی تو پیار سے، محبت سے، شفقت سے، کبھی کبھی منہ میں نوالا ڈال کر، کبھی اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا کر، کبھی جو ہے دل جوئی کر کے تربیت کرتے ہیں. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ذرا سختی کر دیں گے تو پھر یہ چلا جائے گا اور اس کے بعد اس کا دل ویران ہو جائے گا اور پھر اس کی آخرت برباد ہو جائے گی. یہ تو زمانہ ہمارے لیے جو ہے تخفیف کا ہے کہ آسانی کے ساتھ ہم جو ہے کسی بھی اللہ والے کے پاس جا کر اپنے آپ کو بچھا کر اور اپنی اصلاح کرا سکتے ہیں. اس لیے کہ اب وہ سختیوں کا زمانہ نہیں رہا. اب کوئی بھی سختی نہیں کرتا ہے، سب پیار محبت سے ہی راستے طے کرواتے ہیں. اس لیے زبان کی حفاظت کے لیے یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے بغیر کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیے اور بغیر کسی کے تابع ہوئے ہم جو ہے اس زبان کو قابو میں لا سکے. اس کے لیے کسی شیخ کامل کی، کسی ایسے اللہ والے کی رہنمائی کی اور تربیت کی ضرورت ہے جس کو ہم محبت بھی کرتے ہو اور جس پر ہمیں اعتماد بھی ہو. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، محبت بھی ہو اور اعتماد بھی ہو. اگر محبت اور اعتماد کے ساتھ آپ کسی کے پاس بھی چلے جائیے تو انشاءاللہ بہت جلدی اللہ راستہ طے کرائیں گے، بہت جلدی. ایک واقعہ ہے نا، واقعہ بیان کر کے ختم کر دوں گا کہ ایک خانقاہ میں جو ہے ایک شیخ تھے، ان کے سینکڑوں مریدین تھے. ایک نیا مرید آیا، وہ کچھ دن رہا، اور کچھ دن رہنے کے بعد جو ہے اس شیخ نے جو ہے ان کو اجازت دے دی، خلافت دے دی. اب کوئی 10 سال سے پڑھا ہوا ہے، کوئی 15 سال سے پڑھا ہوا ہے،
اب ایک نیا آدمی جو ہفتہ، عشرہ، مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ رہ کر خلافت لے لے، اور ہم 10 سال سے پڑے ہوئے ہیں، 8 سال سے پڑے ہوئے ہیں، ہم کو نہ ملے تو دل میں شیطان وسوسہ تو ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا ہے؟ تو سارے اس کے اندر جو چینی گوئی ہونے لگی، بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ ہم اتنے سالوں سے پڑے ہوئے ہیں، ہم کو تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا، اور یہ کل کا لونڈا جو آیا ہے اور 8-10 دن، ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 مہینے کے اندر اس کو اللہ نے جو ہے خلافت مل گئی۔ اب باتیں کہیں کوئی بھی ہو، لیکن دیوار کے تو کان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ حضرت تک بات پہنچ گئی کہ آپ کے فلاں شخص کو جو بالکل نووارد ہے، نوجوان ہے، ان کے خلافت دینے کے سلسلے میں یہ تبصرے خانقاہ میں ہو رہے ہیں۔ حضرت نے کہا بہت اچھا۔ ایک دن حضرت نے کہا کہ بھائی جنگل سے کچھ سوکھی لکڑیاں اور کچھ گیلی لکڑیاں لے آؤ، کچھ سوکھی لکڑیاں اور گیلی لکڑیاں لے آؤ۔ تو مریدین گئے، جنگل سے سوکھی لکڑی اور گیلی لکڑی کے 2 گٹھر بنائے اور دونوں کو رکھ دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی کون ہے جو ان گیلی لکڑی کے اندر جو ہے آگ لگائے؟ ذرا کوشش کرے، آگ لگائے۔ اب گیلی لکڑی میں آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، دھواں ہو رہا ہے، آنکھ جل رہی ہے، کانوں سے بھی دھواں نکل رہا ہے، حالت خراب ہو گئی ہے، لیکن گیلی لکڑی کبھی جلتی؟ کبھی نہیں جلتی۔ کہا اچھا بھائی چھوڑو، تم سے گیلی لکڑی نہیں جلتی ہے تو ذرا سوکھی لکڑی میں آگ لگاؤ۔ اب سوکھی لکڑی میں آگ لگایا تو چٹ منگنی پٹ دیا، فوراً آگ لگ گئی۔ فرمایا ارے کچھ سمجھا تم لوگوں نے؟ لیکن یہ کچھ نہیں سمجھا۔ فرمایا تم اتنے سالوں سے پڑے ہوئے ہو، تمہاری مثال گیلی لکڑی کی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی تمہارے دل کے اندر جو ہے اللہ کا نور داخل کرنے کی، اللہ کا قرب داخل کرنے کی، اللہ کی معیت کا تمہیں احساس دلانے کی، تمہیں ہیرا بنانے کی، تمہیں قابل بنانے کی، لیکن تم گیلی لکڑی تھے۔ اس کی وجہ سے میری ساری محنتیں بیکار ہو گئی، اور تم جیسے آئے تھے ویسے ہی ابھی تک ویسے ہی ہو۔ اور یہ اللہ کا بندہ جو ہے یہ آیا اور اس نے مجاہدے کیے، اس نے جو ہے قربانیاں دی، اپنے خواہشات، اپنے جذبات، اپنی تمنائیں، اپنے آرزویں سب اس نے قربان کر دیا۔ یہ سوکھی لکڑی کی طرح ہو گیا، اور جب سوکھی لکڑی میں آگ لگاتے ہیں تو فوراً لکڑی آگ پکڑ لیتی ہے۔ اس لیے شکایت مت کرو کہ تم کو جو ہے خلافت نہیں دی گئی ہے، شکایت اس بات پر کرو کہ تم اب تک گیلے ہی ہو، تم جو ہے سوکھی لکڑی نہیں بنے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی ہمیں اللہ کا تعلق مل جائے، اللہ کی معیت مل جائے، ایک نماز میں ایک لذت مل جائے، دعا کے اندر ایک مناجات کی ایک لذت حاصل ہو، اللہ کے نام کی ذکر کی مٹھاس ہو، سجدوں کا سرور نصیب ہو، تو پھر اپنے آپ کو جو ہے اپنی زبان کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، زبان کو گندا مت کرو، زبان کو اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رکھو۔ آدمی کتنا آسان ہے، چلتے پھرتے درود شریف پڑھ سکتا ہے، چلتے پھرتے استغفار کر سکتا ہے، چلتے پھرتے جو ہے تیسرا کلمہ پڑھ سکتا ہے، چلتے پھرتے تسبیح یونس پڑھ سکتا ہے، کیا کچھ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ آدمی کام سے اپنا کام ہاتھ سے جو ہے اپنا کام کرتا رہے، اور جو ہے تسبیح زبان سے چلتی رہے، کوئی گننے کی ضرورت تو ہی نہیں کہ اتنے 1000 گننا ہے یا اتنا وظیفہ پورا کرنا ہے، نہیں، ایک مشق کر لو کرنے کی۔ جب مشق کر لو گے تو زبان کی حفاظت بھی ہو جائے گی، اللہ کا نور بھی مل جائے گا، اللہ کا تعلق بھی مل جائے گا۔ کیوں بھائی کرو گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بات میں نے صحیح کہی ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے اللہ، ہم گنہگار بندے اور گنہگار بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اعتراف کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں جیسی زندگی گزارنی چاہیے تھی ہم نے ویسی زندگی نہیں گزاری۔ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارا پورا وجود گندا ہے، اے اللہ ہمارا پورا وجود جو ہے گناہ کی نحوست سے میں ملوث ہے۔ اے اللہ سر سے لے کر پیر تک ہم گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، نہ آنکھ ہماری قابو میں ہے، نہ زبان ہماری قابو میں ہے، نہ جذبات ہمارے قابو میں ہے، نہ خیالات ہمارے قابو میں ہے، اے اللہ نہ تمنائیں ہماری قابو میں ہے۔ اے اللہ ہماری باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں ہونے کے بجائے اے اللہ ہماری لگام ہم نے شیطان اور نفس کے حوالے کر دیا ہے، اور جس طرف چاہتے ہیں وہ ہم کو دوڑا کے لے جاتے ہیں، جس طرف چاہتے ہیں ہم کو کھینچ لے جاتے ہیں۔ اے اللہ نفس سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، شیطان سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا دیجئے، سچا بندہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وفادار امتی بنا دیجئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کامل محبت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرما دیجئے، سنت والی زندگی ہم کو نصیب فرما دیجئے اور شریعت والا مزاج ہم کو عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو کمیاں ہمارے اندر ہے، اے اللہ آنکھوں کی جو کمی ہے، کانوں کی جو کمی ہے، زبان کی جو کمیاں ہیں اور گناہ ہے، اے اللہ ان تمام کمیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی بہترین اور کامل تربیت فرما دیجئے۔ اے اللہ جس طرح زندگی آپ کو مطلوب ہے، پسند ہے، گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور جس زندگی سے آپ ناراض ہوتے ہیں اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ یہ زمانہ صفات سے محروم ہونے والا زمانہ ہے۔ اے اللہ کچھ اللہ کے بندے ابھی بھی باقی رہ گئے ہیں، اے اللہ جن کا دل پاک ہے، جن کی نگاہیں پاک ہے، جو امت کی خیرخواہی کے لیے اپنے آپ کو گھلا رہے ہیں، امت کے لیے درد والا دل رکھتے ہیں، اور اے اللہ نمازوں میں ان کے لیے ان کے پیروں پر ورم آ جاتا ہے۔ اے اللہ ایسے ان تمام اللہ والوں کے جن کو ہم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، ہمارے علم میں ہو یا نہ علم میں ہو، ان سب کی عمروں میں برکت نصیب فرما دیجئے، صحت قوت طاقت عافیت عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ امت کو ان سب سے جوڑ دیجئے، جس سے جو قربت حاصل ہو جائے، جس سے مناسبت ہو جائے اس کو اے اللہ جوڑ دیجئے، اور ہم سب کی کامل اصلاح فرما دیجئے۔ اے اللہ ظاہر کی بھی اصلاح فرما اور باطن کی بھی اصلاح فرما، روحانی امراض سے بھی حفاظت فرما اور جسمانی امراض سے بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ روحانی صحت بھی عطا فرما اور اے اللہ بدن کی صحت بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، بن مانگے جو نعمتیں آپ نے دے رکھی ہے ان نعمتوں میں شکر کی توفیق عطا فرما، ان نعمتوں میں اضافہ فرما، ان نعمتوں میں ترقی عطا فرما، اور ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔